محترم قارئین و سامعین، آج ہم جو ہے روزے کے مکروہات آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ فقہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑا گمبھیر ہوتا ہے اور اس میں کافی باریک باریک شکیں ہوتی ہیں۔ اس کو ہم آیت اللہ سستانی کی توضیح کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ مسائل آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے کہ گھر بیٹھے آپ کو جو ہے نا آپ ایک ویڈیو میں تمام مکروہات آپ کو مل جائیں گے۔ اور مکروہ کا یہاں مقصد یہ ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ایسی چیزیں جن سے روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ یعنی آپ ایسے یہ جو کام کریں گے اس سے آپ کے روزے کے اجر میں کمی آئے گی، تو ان سے بھی کوشش کریں کہ بچنا چاہیے۔ تو ہم جلدی جلدی وہ چیزیں آپ کو گنوا دیتے ہیں۔ نمبر 1، آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جبکہ اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے۔ اگر حلق تک نہیں پہنچتی تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا، اگر اس کا حلق تک مزہ پہنچ جاتا ہے، بو پہنچ جاتی ہے، تب یہ مکروہ ہے، ادروائز یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح خضاب کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے نا یہ ضرورت کے وقت ڈرپ لگوا سکتے ہیں، انجیکشن ضرورت پڑے تو لگوا سکتے ہیں، یہ بھی اس کی اجازت ہے۔ اچھا، دوسرا کام، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا فسد کھلوانا، جیسے پرانے زمانے میں خون نکلواتے تھے، فاسد خون نکل جائے گا تو وہ بیمار کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو یہ بھی مکروہ ہے، ثواب میں کمی آتی ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنا، اگر یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں کہ ناک میں دوا ڈالتے ہیں، اگر یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، خوشبودار گھاس سونگھنا، خوشبودار گھاس کو سونگھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے، ثواب میں کمی آئے گی۔ خشک چیز سے آپ انیما لیتے ہیں، حقنہ لیتے ہیں، قبض ہوتی ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں، حکیم بتاتے ہیں، تو اس سے بھی یہ مکروہ ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ نمبر 7، جو لباس پہن رکھا ہو اسے ترک کرنا، یہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور روزہ دار کو جب روزہ ستا رہا ہوتا ہے، پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اپنا کپڑا گیلا کر کے اپنے بدن پر ڈالتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ نمبر 8، دانت نکالنا، ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے۔ نمبر 9، تر لکڑی سے مسواک کرنا، یہ بھی خیال رکھیں یہ مکروہ کام ہے تر لکڑی سے مسواک کرنا، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ اگر یہ آپ اس لکڑی سے مسواک کرتے ہیں، اس کو اندر لے آتے ہیں، پھر باہر لے جاتے ہیں، تو باہر کی جو تازہ ہوا ہے وہ اندر جاتی ہے، پھر وہ حلق سے نیچے چلی جاتی ہے، تو اس روزہ باطل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا، جیسے بار بار کلی کرنا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن یہ وہ کام ہے جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب بھی روزہ افطار کریں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔